اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کی بقیائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ المائدہ کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کا ایک حصہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آیا تھا، انشاءاللہ ہم آگے کی چیزیں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات بیان کی ہے۔ اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور نصرانیوں کو یعنی عیسائیوں کو، کرسچنز کو اور جیوز کو اپنا دوست مت بناؤ، اپنا دوست مت بناؤ۔ آپ اندازہ لگائیں یہ آرڈر کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی دوستی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ کسی بھی طریقے سے تم کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، دوسری چیز نقصان بھی کون سا ہے؟ اگر دنیاوی نقصان ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بعض اوقات دنیا میں جو دوست بنائے جاتے ہیں وہ دنیاوی نقصان دیتے ہیں اور فائدہ بھی دیتے، لیکن مسئلہ یہاں کیا ہے؟ یہ تمہارے ایمان کو بگاڑ دے، یہ تمہارے عقیدے کو بگاڑ دے، یہ تمہاری آخرت کو بگاڑ دے۔ اسی لیے اللہ آرڈر دے رہا ہے کہ ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو رحمت للعالمین ہے، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم کسی یہودی کو راستے پہ پاؤ کہ وہ ادھر سے آ رہا ہے تم ادھر سے جا رہے ہو تو اس کو کیا کرو؟ اس سے تھوڑا سا اس طریقے سے دھکا دے کے آگے بڑھ جاؤ، یعنی اس سے انٹریکٹ مت ہو، اپنے راستے سے نکل جاؤ، اس سے بچتے بچاتے ہوئے۔ معلوم پڑ رہا ہے کہ بے انتہا فسادی قسم کے لوگ ہیں، بے انتہا، اور خاص بات کیا ہے؟ فساد مچاتے ہیں اور اپنے آپ کو معصوم دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو مظلوم دکھاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں ہٹلر نے جب ان کو قتل کیا تو کیا کہا کہ میں کچھ یہودیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ کچھ یہودیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا ہے۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کام کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ اس اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے کہ معاشرے کے اندر جتنے گناہ، فسق، بے حیائی، فحاشی اور اس قسم کی دیگر چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے مکمل طریقے سے ایجاد کردہ یا معاشرے کے اندر پھیلانے والے، عام کرنے والے یہی لوگ ہیں، یہودی نصرانی۔ چنانچہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، لوگوں کو اچھائیوں سے روکنے کے کام کرنے والے انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اچھا، ایک اور چیز سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب و کتاب ایمان والوں کے ساتھ،
ہم ایمان والوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جنت میں داخل کیے جائے، میدان محشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم مستحق بنے، تو ہم کو کون سے کام کرنے پڑیں گے؟ ہم کو وہ کام کرنے پڑیں گے جو ایمان والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کا حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے بچنا پڑے گا جن سے منع کیا ہے۔ سمپل سا فارمولا ہے، جب ہم ان کاموں کو اپلائی کریں گے جن کا آرڈر اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، ان کاموں سے بچیں گے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو انشاءاللہ دنیا بھی آسانی سے گزر جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ آسانی سے گزر جائے گی اور جنت کی مستحق بنا دی جائے گی۔ لیکن جب اس کے برعکس ہم دوسرے مذاہب، دوسرے ادیان کی چیزیں اپنے اندر آبزرو کریں گے، اپنے اعمال کے اندر، اپنے ایمان کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ان کے رسم و رواج کو داخل کریں گے، تو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان بگڑ جائے گا، اللہ کی ذات پہ سے توکل ہٹ جائے گا، اللہ کی ذات پہ سے یقین اور توکل ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دین اسلام، جس کے سلسلے میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قابل قبول دین کیا ہے؟ صرف اسلام ہے۔ انسان یہ مان کے چلے گا یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب بچا؟ سمجھے؟ چنانچہ ان کو دوست بھی نہیں بنانا ہے، اور ان کی ملت یعنی ان کے نقش قدم کو، ان کے ادیانی معاملات کو، ان کے دینی معاملات کو یا ان کی دنیاوی پیروی کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا ہے۔ اور آج دونوں چیزیں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ہم نے ان کو دوست بھی بنایا ہوا ہے اور ہم دنیاوی اعتبار سے ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ہم ان سے کیا ہے؟ ان سے ہم مرغوب ہیں، ان کو ہم پسند کر رہے ہیں۔ ارے یار یہ کیا لوگ ہیں، دیکھو کتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ، آپ بھی بنیے ہائیلی ایجوکیٹڈ بنیے۔ آپ کس نے منع کیا؟ دین آپ کو پڑھنے لکھنے سے منع نہیں کرتا، آپ بھی پڑھیے، لیکن ان کے ایجوکیٹڈ کے نام سے آپ ان کی کیا چیز لے رہے؟ بے حیائی۔ ابھی ان کی خواتین کو دیکھو کتنی آزاد خیالی سے معاشرے میں گھومتی، اور یہ آزاد خیالی والا ورڈ کہاں سے آیا؟ یہ انہوں نے دیا ہے، یہ انہوں نے دیا۔ یہ کیا کرتے ہیں اصل میں؟ کوئی بری چیز، کوئی گناہ والا معاملہ ہو، اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ پیش کر دیا جائے تو انسان سمجھتا ہے یہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ سلوگنس ہوتے ہیں نا، سلوگنس، چھوٹے چھوٹے سلوگنس ہوتے ہیں، تو سلوگنس کا بڑا اثر ہوتا ہے زندگی کے اندر، بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ لائف بوائے ہے جہاں تندرستی ہے وہاں، تو انسان لائف بوائے سے ہی نہاتا ہے، لائف بوائے سے نہاتا ہے، اور وہ لوگ لائف بوائے سے کتوں کو نہیں لا رہے، ہمارے یہاں انسان نہ رہا ہے۔ ڈفرنس کیا ہے؟ ہم نے وہ ٹی وی کے ایڈ سے سلوگن سنا کہ اس کو نہانے سے تندرستی آتی ہے، یہ صابن سے نہانے سے خوشبو آتی ہے، تو ویسا ہی معاملہ ہے۔ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو بے حیائی کر رہی ہے ان کی خواتین جو چھوٹے کپڑے پہن رہی ہے، ان کی خواتین جو ننگا پنا کر رہی ہے، یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہ فریڈم، یہ آزاد خیالی والے لوگ ہیں، تو مسلمانوں کی خواتین نے بھی ان کے اس الفاظ کو لے کر ان کے اعمال کو قبول کر لیا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ نہ ان سے دوستی کرو اور نہ ان کی ملت کو فالو کرو۔ اچھا، آپ اگر ان کو مکمل فالو کرنے لگ جائے تو بھی یہ جو ہے نا آپ سے راضی ہونے والے نہیں، آپ سے خوش ہونے والے، یہ آپ کے دوست بننے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کے دوست بن جائیں تب بھی یہ آپ کے دوست بننے والے نہیں ہیں، دلی طور پہ آپ کے دشمن ہی رہیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، کہا کہ یہ تم کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، قبول نہیں کرے گی، کب تک؟ حتی تتبعوا ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کو نہ مان لو، ان کی ملت کو قبول نہ کر لو، یعنی اسلام کو چھوڑ کر ان میں داخل نہ ہو جاؤ، ان میں داخل یعنی عیسائی نہ بن جاؤ، یہودی نہ بن جاؤ۔ یہودی تو خیر قبول ہی نہیں کرتے، بولتے ہمارے یہاں کوئی دھرم پریورتن نہیں ہوتا ہے،
हम मानते ही नहीं किसी को, कोई यहूदी हो जाए तो हम मानते ही नहीं उसको यहूदी, वो नहीं मानते। कहते हम लिमिटेड है, और यही लिमिटेड लोग क्या है, अल्लाह के महबूब है। वो कहते हैं नाहनु अब्ना अल्लाह। देखिए अल्लाह ने कहा आगे, देखिए क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, ये नहीं, इसके पहले वाली आयत है। अल्लाह क्या कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं, हम क्या हैं, नहनु अब्नाउल्लाहि, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेटे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके इनकी इस बात का जवाब देते हैं अल्लाह ने बयान फरमाया कि सुनो, अगर तुम अल्लाह के बेटे हो, अगर तुम इतने ही यानी इस बात का दावा करते हो, देखिए वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, यहूदी और नसरानी दोनों कहते हैं, क्या कहते हैं कि नहनु अब्नाउल्लाहि, हम तो अल्लाह की औलाद हैं। अल्लाह अकबर, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। कितनी मायूब बात, कितनी कबाहत वाली बात। अल्लाह ने कहा कि उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह की जात के ऊपर झूठ बांधता है। ये अल्लाह की जात के ऊपर झूठ बांधना, इफ्तरा करना, इफ्तरा अल्लाह की तरफ झूठ को मंसूब करना। अल्लाह ने कहीं तौरात के अंदर कहा, कहीं इंजील में कहा, कहीं ज़बूर में कहा, कहीं सूफ़ इब्राहीम और मूसा में कहा कि ये यहूदी या नसरानी अल्लाह के बेटे हैं। तुम किस बेसिस पे अल्लाह की तरफ इतने बड़े झूठ को बांध रहे हो? ये कहना तुम्हारा कि हम अल्लाह के बेटे हैं, ये कतअन तुम्हारा मुनासिब बात नहीं है। इसीलिए आप देखें, ये इसी अकीदे के साथ जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए गुनाह करते हैं, हर गुनाह के काम करते हैं और कहते हैं हम अल्लाह के बेटे, हम तो बख्श दिए जाएंगे। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ने कहा कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़ यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। इनसे कह दीजिए कि तो युअज़्ज़िबुकुम, अल्लाह चाहे तो तुमको अज़ाब भी देगा, अज़ाब देगा अल्लाह अज़ाब देगा। और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए बगैर दुनिया का कोई इंसान इस दुनिया से चला गया तो वो दायमी जहन्नम है। सही मुस्लिम की हदीस उठा के देख ले, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो मजूसी हो, चाहे वो किसी भी कौम मिल्लत का मानने वाला हो, अगर उसको मालूम पड़ गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो चुकी है, आप नबी बरहक बना के भेज दिए गए हैं, आपको खातमुन नबिय्यीन बना के अल्लाह ने भेज दिया है, उसके बाद ये नहीं मानता है, ये नहीं तस्लीम करता है, तो ये दायमी जहन्नमी है। दायमी जहन्नमी होने का ऐलान कर दिया गया। और इसी मजमून को किताबुल्लाह ने कई मुकामात पे जिक्र किया। अल्लाह ने आगे बयान फरमाया, यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, अल्लाह जिसे चाहे अज़ाब दे, जिसे चाहे माफ कर दे, जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अज़ाब दे दे। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति, अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों जमीन की, आसमानों जमीन की, वमा बैनहुमा, और जो कुछ उसके अंदर है, जो कुछ उसके अंदर है। इसको यूं समझ ले आप, दुनिया में इंसान जब कोई घर खरीदता है, किसी से आपने घर खरीदा तो आपने घर तो खरीद लिया, लेकिन घर के अंदर का माल तो उसी का है जिसका घर था। वो किसका है? उसी का है। आजकल ये सिस्टम चालू हो गया कि विद फर्नीचर हम बेच रहे, वरना पहले नहीं था ना, अभी तक भी नहीं है। तो फ्लैट्स वगैरह में ये स्कीम है, मैंने आमतौर पे जो लोग घर बेचते हैं तो अपना सामान निकाल के ले जाते हैं। अल्लाह कह रहा है आसमानों जमीन भी हमारा है और आसमानों जमीन के अंदर जो कुछ है वो हमारा है, यानी फर्नीचर भी अल्लाह का है और घर भी अल्लाह का है। ये जो घर जिसमें तुम रह रहे हो, दुनिया, ये अल्लाह ही की है। तो जब अल्लाह की है तुम्हारी हैसियत क्या है? चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे साबीन हो, चाहे मजूसी हो, चाहे किसी भी कौम के मानने वाले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हैसियत बन जाए तो तुमको चाहिए कि तुम ईमान वाली जिंदगी गुजारो।
وہ چاہیے کہ تم ایمان والی زندگی گزارو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی چند باتوں کو مزید بیان کیا. کہا یہ کیا کرتے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے. انبیاء کو قتل کرنے کا ذکر یہودیوں کی طرف کتاب اللہ کے اندر بہت سے مقامات پہ آیا کہ یہ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، یہ انبیاء کو قتل کرتے بنا کسی مطلب کے، یوں ہی یعنی جب بغض و حسد میں آتے ہیں تو قتل کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی نسبت دی گئی نا، کل کے درس میں بات آئی. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کے معاملات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ جو قوم اس انداز سے، آپ نے مشرکین مکہ کو دیکھے، نبی کو نہیں مان رہے، نبی کے دین کو نہیں مان رہے، نبی کی دعوت کو تسلیم نہیں کر رہے، صحابہ کے اوپر ظلم کر رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کر رہے. 13 سال تک خوفزدہ ہے. اب اس کے بعد جب ان کو لگا کہ اب ان کو قتل کیے بغیر کوئی کام نہیں چلنے والا ہے تو قتل کرنے کی کوشش کی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی جن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے. ایک نبی کیا ہوتا ہے؟ جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر بھیجا جاتا ہے، نبی اکیلا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اقرا بسم ربک الذی خلق لے کے نکلے، اکیلے تھے نا. پوری دنیا کے اندر پہلے شخص جو لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کے غار حرا سے نکل گئے اس زمانے میں. پہلے شخص کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں. اس سے پہلے انبیاء کی جماعت آئی جو ایمان والے ہیں وہ الگ ہے. یہ پہلی شخصیت ہے جو ایک ہدایت کی روشنی لے کر، ہدایت کا چراغ لے کر غار حرا سے نکل گئے. اب نکل کے آئے اپنی بیوی کے پاس، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور کہا اے خدیجہ، پورا واقعہ سنایا. ایسا ایسا معاملہ ہوا، ایک فرشتہ آیا اور اس نے 3 مرتبہ کہا پڑھیے. میں نے کہا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر اس نے دبایا، پکڑ کے کہا اے محمد، یا محمد اقرا بسم ربک الذی خلق. پوری 5 آیتیں نازل کر دی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں سرابور دوڑتے بھاگتے اپنے گھر پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا اے خدیجہ، مجھے اپنی موت کا خدشہ ہے، مجھے چادر اڑا دینا. موت کا خدشہ. یہ پہلا شخص جو مکہ کی سرزمین پہ 360 بتوں کے خلاف کھڑا ہے. حضرت خدیجہ کو دعوت دی. سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی خاتون حضرت خدیجہ. اب آپ اندازہ لگائے مکہ کی آبادی اس وقت کم سے کم لمیٹڈ بھی مان لے 500 لوگ تو ہوں گے نا. مکہ کے اندر 500 لوگ تو ہوں گے. چلیے 200 مان لیتے ہیں اور کم کر لیتے. 200 لوگ تو ہوں گے. اگر ہر قبیلے کے اندر 50-50 بھی مان لے تو زیادہ ہو جائیں گے. 20-20 50-50 مان لے. 500 تو کہیں نہیں گئے، 200-500 لوگ ہوں گے. اب یہ 200-500 لوگ مل کر ایک اکیلے آدمی کو قتل نہیں کر سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتے، لیکن اللہ نے تحفظ کے معاملات کیے اور اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا. یہاں تک کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ نبی کے اوپر ظلم کرنے آتے تو کوئی جانور دکھائی دیتا، کوئی بڑا سا اونٹ دکھائی دیتا. آزو بازو والے کسی کو نہیں دکھائی دے گا، جو ظلم کرنے آ رہا اس کو دکھائی دے گا. ایک دفعہ عتبہ نامی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاملہ ناپ دیا، اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دی. ایک دفعہ ابو جہل آیا. اس قسم کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بددعا دی کہ اللہ تیرے کتوں میں سے ایک کتا اس کو چھوڑ دے. رسول اللہ کے الفاظ جب نکلے وہ کپا اٹھا اور کہا کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے. اور اتنا خوف کہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا. اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لیا، اس نے 15-20 لوگوں کو کہا میری حفاظت کرو، میری حفاظت کرو. لوگوں نے کہا ہم تمہاری حفاظت کریں گے، کون تمہیں نقصان پہنچائے. یہ نکل کے چلے گئے. ایک صحرا میں جا کے جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا رات کے وقت پڑاؤ ڈالا تو آپ اندازہ لگائے اس کو اتنا خوف تھا کہ ان 10-15 لوگوں کے بیچ میں یہ سویا کہ کوئی مجھے حملہ نہ کر دے. لوگوں نے کہا تم بیچ میں سو، اتنا خوف زدہ کیوں ہوتے ہو؟
اور اللہ نے ایک شیر بھیجا، اس شیر نے بیچ میں سے اس کو اٹھا کے لے گیا، بیچ میں سے۔ اب دیکھیں ان کو خوف کیوں تھا؟ کیونکہ یہ اگرچہ مان نہیں گئے تھے لیکن معلوم تھا کہ یہ سچے نبی، یہ اس بات کو مانتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں ابو جہل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اللہ کی تلاوت کو کعبۃ اللہ کے اندر چھپ چھپ کے سنتا تھا، چھپ چھپ کے۔ کچھ مشرکین سنتے تھے اور جب چھپ چھپ کے سنتے تھے تو چھپنے کے بعد جب نکلتے تو سب کا آمنا سامنا ہو جاتا، ایک ادھر سے نکل رہا ہے، ایک ادھر سے نکل رہا ہے، ایک ادھر سے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تلاوت سننے آیا تھا، میں بھی اسی لیے آیا تھا، میں بھی اسی لیے آیا تھا۔ یہ کون سی بات ہے؟ کل سے کوئی نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، تم ایسا کرو گے تو تم تبدیل ہو جاؤ گے۔ اچھا ظاہری کیا کر رہے؟ ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے۔ پھر اگلا دن آتا تو تینوں یہ سوچتے یار وہ تینوں تو نہیں آئیں گے، وہ تینوں تو نہیں آئیں گے، کل بات ہوئی نا کہ نہیں آنا ہے، تو وہ تینوں تو نہیں آئیں گے، ہم چلتے ہیں، میں چلتا ہوں، میں جاتا ہوں، وہ تینوں تو نہیں آئیں گے۔ دوسرا بھی وہی سوچ رہا ہے کہ وہ تینوں تو نہیں آئیں گے، میں جاتا ہوں۔ تیسرا بھی وہی سوچ رہا ہے وہ تینوں تو نہیں آئیں گے، میں جاتا ہوں۔ اب اس طریقے سے چاروں پھر سے آ جاتے ہیں، پھر تلاوت سنتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر ملاقات ہو جاتی ہے۔ کل منع کیا تھا نا نہیں آنا ہے، لیکن ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے۔ اندازہ لگائے معلوم پڑ رہا ہے کہ ہدایت کا تعلق کہاں سے ہے؟ اللہ کی ذات سے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو اسی لیے اللہ نے اگر ہدایت دی ہے تو اس کو غنیمت جانیے، ان یہودی نصرانیوں کی اتباع مت کیجیے، ان کے پیچھے چلیں گے یہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، اس کے علاوہ کہیں نہیں لے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو کیا کرو؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلے کو، اللہ سے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور کیا کرو؟ اس سے وسیلے سے کیا کرو؟ دعائیں مانگو، وسیلہ اختیار کرو۔ اب یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے کہ وسیلہ اپنایا جائے، دلیل تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت دلیل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو وسیلے اپنائے جاتے ہیں، جن کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کے صحابہ نے یہی وسیلہ سمجھا تھا؟ دیکھیں نبی تو سب سے افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، تو نبی کسی کی قبر کو سجدہ جا کے کریں گے یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نبی ہے وہ کیوں جائے گا کسی کی قبر کو سجدہ کرنے؟ ٹھیک ہے، نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا، رسول اللہ کی قبر پہ جاتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے اٹھا کے دیکھ لیجیے، پوری زندگی صحابہ کی، جتنے صحابہ دنیا میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اپنائی ہے، ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے نبی کی قبر پہ جا کر کسی صحابی نے کبھی جا کے سجدہ کیا اور کہا ہو کہ اللہ میں نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ معلوم پڑا کہ دعا میں وسیلہ اپنانا ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہمارے یہاں چلتا ہے وسیلے کا، یہ طریقہ اس آیت میں مراد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وسیلے کے تین چیزیں وسیلے کے سلسلے میں ہم کو قرآن و حدیث میں ملتی ہیں۔ ایک وسیلہ ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ، کہ ہم اللہ کے ناموں سے دعا کریں، اے اللہ تو تواب ہے، میری توبہ کو بول رہا، اے اللہ تو غفور ہے، رحیم ہے، مجھ پہ رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا، دلیل کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے بہترین نام ہے، اس کے ذریعے سے اس کو پکارو، یعنی اس کے ذریعے سے اس سے دعا مانگو۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے۔ اس قسم کے الفاظ، یا ایک دعا کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ میں تیرے اسماء و صفات سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت الفردوس مانگتا ہوں، مجھے عطا کر۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ پہلا وسیلہ کہ اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے دعا مانگی جائے۔ دوسرا وسیلہ اپنے نیک اعمال
جو نیک کام ہم کو امید ہے کسی کام کے سلسلے میں کہ یہ میں نے نیک کام کیا تھا اور انشاءاللہ تو اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کیا ہے، اتنی کنفرمیشن ہے کہ یہ جو کام کیا تھا نا بہت اچھا ہوا اور اس میں بالکل خالص اللہ کے لیے کام کیا تھا، اللہ نے اس کو انشاءاللہ قبول کیا ہوا۔ اے اللہ میں صبح سے شام تک بھوکا ہوتے گئے تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، اے اللہ اگر میرا یہ کام تیرے نزدیک قابل قبول ہے تو اس کے ذریعے سے میری یہ دعا قبول کر لے، اپنے نیک کام کا وسیلہ، اپنے نیک کام کا وسیلہ، اچھا دوسرے کے نہیں، اپنے نیک کام کا وسیلہ دے کے دعا مانگی جا سکتی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لمبی حدیث کئی دفعہ ہم نے سنی ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ کہاں پھنس گئے تھے؟ غفا میں پھنس گئے تھے، ایک جنگلی علاقے میں تھے، طوفان آنے لگا تو ایک غفا کے اندر داخل ہوئے اور غفا میں جب داخل ہوئے تو ایک بڑا پتھر آ کے غفا کے دروازے کو بند کر دیا۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو یہ تینوں نے دعائیں مانگی اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر، کسی نے اپنے مال کے نیک اعمال کا ذکر کیا، کسی نے اپنے نفس کے اعمال کا ذکر کیا، کسی نے والدین کی خدمت کا ذکر کیا، تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا ذکر کیا، اپنے اپنے نیک اعمال کا ذکر کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا سنی، اللہ نے ان کی دعا سنی اور پتھر تھوڑا تھوڑا کھسک کھسک کے 3 دفعہ میں اتنا کھل گیا کہ ایک انسان آسانی سے نکل جائے، ایک انسان آسانی سے نکل جائے اور ایک کے بعد ایک تینوں نکل گئے، اللہ نے ان کو نکال دیا اس مصیبت سے۔ معلوم پڑا کہ وسیلہ اپنے نیک اعمال کا انسان لے سکتا ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے سکتا ہے۔ اب یہاں پہ تیسری چیز، تیسرا وسیلہ ہے کسی نیک صالح انسان سے دعا کرانا جو زندہ ہو۔ یہ وضاحت ہونی ضروری ہے، بولے قبر میں جو گئے وہ بھی نیک صالح، ہم جا کے دعائی تو کروا گئے، بابا ہمارے لیے دعا یہ ہم پیش کر لیں اللہ سے کر دینا، یہ وضاحت ضروری ہے کہ زندہ ہو کسی نیک صالح انسان سے دعا کرائی جائے جو زندہ ہو، جو زندہ ہو اس سے دعا کرائی۔ اچھا ایک چیز یہاں سمجھے، لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے سوال کرنا منع ہے، آپ ہی کہتے ہو بالکل منع ہے، تو آپ دعا کروا گے غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ سے دعا کروا گے، اللہ کے علاوہ سے دعا کروا گے۔ اگر 4 چیزیں پائی جائے تو غیر اللہ سے آپ مدد لے سکتے ہیں، اگر 4 چیزیں پائی جائے تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کہا جائے بیٹا ایک گلاس پانی لے کے آؤ، تو بھائی ہونا تو یہ چاہیے اللہ مجھے پیاس لگی مجھے پانی دلا دے، میں وہاں نہیں جا سکتا اٹھ کے، اللہ کسی کے دل میں بات ڈال دے مجھے پانی لا کے دے، ہے نا؟ اعتراض کرنے والے یہی اعتراض کرتے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا ہے تو اپنی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہو، اپنے ابا سے پیسے کیوں مانگتے ہو؟ یہ اعتراض ہوتا ہے بھائی معاشرے میں، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو اس کو سمجھنا ہے، اگر 4 چیزیں غیر اللہ کے اندر پائی جائے تو ان سے مدد لے سکتے ہیں آپ، ہم لیتے ہیں صبح اور شام، ہم لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد لیتے ہیں۔ گاڑی خراب ہو جائے تو میکینک کے پاس جاتے ہیں نا، لیکن اللہ کے علاوہ ہے، اللہ فرشتہ بھیجتا بنانے کے لیے گاڑی، کوئی فرشتہ نہیں آتا۔ تو 4 چیزیں اگر پائی جائے تو اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد لی جا سکتی ہے۔ کون سی 4 چیزیں؟ پہلے اس چیز کو سمجھے، تیسرا وسیلہ سنیں، اسی کے اندر وہ 4 چیزیں۔ تیسرا وسیلہ کیا ہے؟ کسی نیک صالح انسان سے دعا کرانا۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لندن کے رسول پہ کھڑے ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی سوکھا پڑ گیا ہے، دعا کر دیجیے بارش کے لیے۔ رسول اللہ زندہ ہے، پہلی شرط زندہ ہے، موجود ہے، سامنے موجود ہے دعا کرانے کے لیے، دعا کرنے پہ قادر ہے، دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی، اور دعا کر رہے ہیں۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے کہ دعا کو ہم نبی سے کرا رہے ہیں، دعا نبی سے نہیں مانگ رہے، بارش نبی سے نہیں مانگ رہے، ہم دعا نبی سے کرا رہے، بارش اللہ سے مانگ رہے۔ تو ذریعہ یہ ہے دینے والا اللہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ ذریعہ یہ ہے دینے والا
اللہ ہے. اب دیکھیں چاروں شرطیں اچھے سے یاد رکھیے. پہلی چیز زندہ ہو, دوسری چیز موجود ہو. ایسا نہیں کہ بغداد میں بیٹھے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں؟ بغداد میں. یہاں سے بیٹھے بابا کو میں نے بھیج دیا بغداد میں لیٹر, دل سے بھیج دیا, وہ قبول کر لے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا کہ کنویں سے نکال کے پانی پھینک رہے زمین پہ. تو ایک خاتون نے پوچھا جاتے جاتے, بھائی یہ پانی نکال کے آپ کیوں پھینک رہے ہیں؟ مولوی صاحب پانی نکال کے کیوں پھینک رہے ہیں؟ مفتی صاحب کیوں پھینک رہے ہیں پانی نکال کے؟ کہا مدینہ میں مکہ میں آگ لگی ہے اس لیے پھینک رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کہا ایک کام کیجیے, شام میں کھانے پہ آئیے. شام میں کھانے پہ بلایا ہوں, اور کھانے پہ بلانے کے بعد وہ خاتون توہین والی تھی نا, اس نے کھانے پہ بلایا. کھانے پہ بلانے کے بعد کھانے کے کیا کیا, چاول اوپر رکھ دیے اور نیچے بوٹیاں چھپا دی. اب مولوی صاحب چاول بوٹی نیچے دبی ہوئی ہے, باقی پورا کھانا لگا دیا ہے. اب وہ کھانا اسٹارٹ نہیں کر رہے, ان کے گھر کے جو حضرات بیٹھے سب بیٹھے ہوئے, اسٹارٹ کیجیے. بھائی بوٹی تو آئی نہیں ابھی. کہا چاول کے نیچے بوٹی رکھی ہے وہ تم کو معلوم نہیں پڑا, مکہ میں آگ لگ گئی ہے تم کو معلوم پڑ گیا. تو موجود ہونا ضروری ہے, جس سے آپ دعا کروا دیں وہ موجود ہو, یا کم از کم فون سے اس کو اطلاع کر دیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر دیں. یہ خبر پہنچائی نا آپ نے, اس کو خبر ہی نہیں ہوئی, غیب کا مالک تھوڑی نا. تو پہلی چیز زندہ ہو, دوسری چیز موجود ہو, تیسری چیز دعا کرنے میں قادر ہو, چوتھی چیز اس سے دعا کرائی جاتی ہے لیکن یقین یہ ہو کہ اللہ دینے والا ہے, یہ ذریعہ ہے. اب ہر اس مثال پہ اس کو فٹ کر لیجیے. امی سے جب کھانا مانگتے ہیں تو امی زندہ ہوتی ہے, موجود ہوتی ہے, کھانا دینے میں طاقت رکھتی ہے نہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے دیر کو نکال کے امی رہی ہے لیکن اصل کھلانے والے کا اللہ کی. چاقو چیزیں ہیں. صحابی آئے, کہا اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دیجیے. رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا, اللہ نے بارش کے بادل بھیج دیے. 1 ہفتہ مسلسل بارش. پھر 1 ہفتے بعد پھر آئے, پھر کہا اللہ کے نبی بہت زیادہ بارش ہو گئی, اللہ سے دعا کر دیجیے کہ بند ہو جائے. پھر نبی نے ہاتھ اٹھایا, اللہ نے بند کر دیا. سمجھ آئے بات؟ اب اس کو آگے اپلائی کیجیے. نبی کا انتقال ہو گیا, اور نبی سے زیادہ نیک کوئی نہیں, نبی سے زیادہ افضل کوئی نہیں, نبی سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں, نبی سے بڑا اللہ کا پیر کوئی نہیں. اب جتنے ہمارے معاشرے میں ولی اولیاء کے نام سے چلتے ہیں ان سب کو اس مثال پہ فٹ کر لیجیے. آپ کو پتا چل جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چلے گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ کے حجرے کے اندر مسجد نبوی سے جو لگا ہوا ہے وہاں دفن کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر سے سوکھا پڑ گیا, قحط سالی آ گئی, سوکھا پڑ گیا. اور جب سوکھا پڑا تو لوگ آئے حضرت عمر کے پاس کہ اے عمر, لوگ کو کہاں جانا چاہیے تھا, لوگوں کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی کی قبر پہ جانا چاہیے تھا نا. اگر وسیلے کا مطلب یہی تھا تو اللہ کے نبی کی قبر پہ جانا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ لوگ مدینہ کے ہیں, حضرت عمر بھی مدینہ میں ہے, نبی کی قبر بھی مدینہ میں, تو لوگوں کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے دعا مانگنی چاہیے تھی کہ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دیجیے. کہاں گئے لوگ؟ کہاں گئے؟ خلیفہ کے پاس, حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے. کہا اے عمر سوکھا پڑ گیا ہے, استسقا کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیے. حضرت عمر نے کہا چلو عباس کے پاس چلتے ہیں. حضرت عمر خود بھی دعا کرا سکتے ہیں لیکن کہا عباس کے پاس چلتے. کیوں چلتے ہیں؟ عباس نیک ہے, متقی انسان ہے, اور نبی کے چچا ہے, نبی سے تعلق جڑا ہوا ہے, نبی کے چچا ہے. چلو عباس رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں. لوگ گئے, حضرت عمر گئے عباس رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت عباس زندہ تھے. جب گئے تو حضرت عباس زندہ تھے, مدینہ میں موجود تھے, مدینہ میں موجود تھے, دعا کرنے پہ قادر تھے, دعا کرنے پہ قادر تھے. اور صحابہ کا عقیدہ تھا کہ دعا تو یہ کر رہے ہیں لیکن دینے والی ذات اللہ کی. چار کو چیز پائی گئی, نبی کے زمانے کے بعد بھی پائی گئی.
سمجھے گا؟ تو معلوم کیا پڑا کہ وسیلے کا اصل مطلب یہ ہے کہ ان تین وسیلوں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے گا. اگر اس کے علاوہ کوئی چوتھا وسیلہ ہم لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلی منزل پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگتی ہے اس لیے اللہ سے مانگنے کے لیے قبر والا لگے گا، تو معاف کیجیے گا، یہ شرک اکبر ہے، یہ بڑی گمراہی ہے، آپ کو اسلام سے نکال دے گی. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، بڑی بات ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا، جاہدہ یجاہدو کہتے ہیں جدوجہد کرنا، محنت کرنا. یہ جو ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے ہیں یہ محنت ہے. ہم کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں یہ محنت ہے. ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے یہ محنت ہے. ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں یہ محنت ہے. تو یہ محنت کرنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی. وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں محنت کرو اگر لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. معلوم پڑا کہ صرف مسلمان بن جانا کافی نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن کو اٹھائیے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اللہ نے ذکر کیا ہے متعدد جگہوں پہ. عمل صالح تو معلوم پڑا ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا ضروری ہے. ورنہ درخت تو وہ بھی ہوتا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں، درخت تو وہ بھی ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن فائدہ وہ دیتا ہے جو پھل دیتا ہے. تو ایمان اگر درخت ہے تو عمل صالح اس کا پھل ہے، عمل صالح اس کا پھل ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی حقیقی جزا عطا کرے گا جنت کی شکل میں انشاءاللہ. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس میں محنت کرے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والسابق والسابقۃ فاقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت خاتون، کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ فاقطعوا ایدیہما، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائے، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ جزا ہے جو اس نے کی ہے، اس کی سزا ہے، جو اس نے کیا ہے نا اس کی سزا ہے. چور مرد ہو یا خاتون ہو اس کے ہاتھ کاٹنے کا آرڈر دیا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے، اس میں تو مطلقاً کہہ دیا گیا کہ جو بھی چوری کرے مرد ہو یا خاتون ہو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. کتنے مال میں کاٹے جائیں گے؟ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ یہاں سے کاٹا جائے گا، یہاں سے کاٹا جائے گا، یہاں سے کاٹا جائے گا. قرآن میں نہیں، کہاں پہ؟ حدیث میں. کہاں پہ؟ حدیث میں. معلوم پڑا کہ تشریح حدیث سے ملے گی. قرآن میں آرڈر دے دیا اللہ نے، اس کی تفصیل حدیث میں ملے گی. تو ربع دینار کا ذکر آتا ہے، کسی نے اگر 4 دینار کم سے کم چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اب 4 دینار اس زمانے میں وہ دینار سونے کے چاندی یا سونے کے ہوتے تھے، تو اس کے اعتبار سے ہم قیمت دیکھیں گے. آج کے 4-5 روپے نہیں ہوتے، 4-5 روپے نہیں ہوتے، لیکن ایک قیمت، ایک رقم دے دی نبی نے کہ 4 دینار کے آس پاس اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اب کہاں سے کاٹے جائیں گے؟ یہ جو پوچے ہیں نا، یہ جو کڑائی ہے، یہاں سے کاٹے جائیں گے. اچھا کیوں کاٹے جائیں گے؟ تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے خوفزدہ ہو جائے کہ ہم نے کیا تو ہمارے بھی کاٹے جائیں گے. معلوم پڑا کہ ایک بڑا گناہ ہے چوری کرنا. چوری کرنا ایک بڑا گناہ ہے اور اللہ کے اس کی سخت سزا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، اس کو چاہیے کہ ایسا کام نہ کرے. فمن تابا، اس کے بعد اللہ نے کہا فمن تابا من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه. یہ تمام گناہوں کے سلسلے میں، یہاں چوری کے بعد اس کو ذکر کیا گیا، لیکن تمام گناہوں کے سلسلے میں یہی اصول ہے کہ فمن تابا، اگر انسان توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے من بعد ظلمه، جو ظلم اس نے کیا، جو گناہ اس نے کیا، اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لے، وہ اصلاح، اور اپنی اصلاح کر لے، اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. معلوم پڑا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس
نہیں ہونا چاہیے. اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی بلغ آرڈر ہے اے نبی کیا کیجیے آپ کے پاس جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو پہنچا دیجیے. آپ کا کام پہنچانا ہے, آپ کا کام پہنچانا ہے, آپ پہنچا دیجیے. جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے اس کو پہنچا دیجیے. یہ ہدایت لائے, اس کو قبول کرے, اس پہ عمل کرے نہ کرے, اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا. معلوم پڑا کہ مبلغ, دائی, عالم, فاضل, اس کا کام ہے آپ تک بات پہنچا دینا. اس کا کام ہے آپ تک بات پہنچا دینا, عمل کرانا کام نہیں ہے. عمل آپ کو کرنا پڑے گا, عمل آپ کو کرنا پڑے گا. یہی چیز اس پہ بھی اپلائی ہوگی, یہی چیز اس پہ بھی اپلائی ہوگی. تو دونوں پہ یہ چیز اپلائی ہوگی. معلوم پڑا کہ عمل کرنا ہے اور بات کو پہنچا دینا ہے, اور آگے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرے اگر وہ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے غیر غضب سے بچنا. اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا دنیا جہاں کے اندر ایمان والوں سے پہلے بھی امت آئی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائی تھے, یہودی تھے, نصرانی تھے. اب ان لوگوں میں بھی نیک لوگ تھے. جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھیے, کبھی جا کے پڑھیے. بہت زبردست صحابی ہے. یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے نبی کو کہا کہ اللہ کے نبی ہم مدینہ میں خندق کھود دیتے ہیں. یہ فارس میں ہمارے یہاں جنگ کا طریقہ یہ تھا, خندق کھود دیتے, پورے شہر کو خندق سے گھیر دیتے. جب گھوڑے لے کے وہ آتے تھے تو کود نہیں پاتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا یار یہ نیا طریقہ ہے, اور مشرکین مکہ کو اس کا علم نہیں ہے, چلو کھودتے. حالانکہ خندق کھودنا مشکل نہیں تھا, مطلب آسان نہیں تھا, بہت مشکل تھا. کیونکہ مدینہ کو خندق سے گھیرنا پڑے تو معمولی بات نہیں ہے نا. اور خندق اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ گھوڑا ایک طرف سے دوسری طرف چھلانگ نہ لگا پائے, اتنی بڑی تو ہونی چاہیے. تو آپ اندازہ لگائے حضرت سلمان فارسی نے یہ صلاح دی, اللہ کے نبی نے قبول کیا اس کو. اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو تقریباً 150 سال کی ایج اللہ نے دی تھی. کتنے سال؟ تقریباً 150 سال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 150 سال پہلے پیدا ہوئے, اور 150 سال تقریباً 150 سال پہلے. اور اس میں اختلاف ہے, یہ قول کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ 150 سال. بہرحال ایک لمبی عمر پائی تھی, ایک لمبی عمر پائی تھی. جب بچے تھے مجوسی آگ پرست کے گھر میں غالباً پیدا ہوئے. اب وہ وہاں وہی بڑے ہوئے, پھر ان کو عیسائیت, یہودیت اور دیگر مذاہب سے ہوتے ہوتے رسول اللہ تک پہنچے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان لیا, ان کی تمام مذاہب سے ہوتے گئے تھے اور ان کی کتابوں کا علم تھا, علماء سے سنا تھا, پڑھا تھا, تو ان کو معلوم تھا کہ نبی آنے والے. اور انہوں نے نبی کی مہر نبوت کے بارے میں پڑھا تھا کہ پیٹھ, دونوں کندھوں کے درمیان پیٹھ کے اوپر ایک ابھرا ہوا نشان ہوگا, وہ مہر نبوت کے بارے میں پڑھا تھا. تو جب آئے اچھل کے دیکھنے لگے, اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے. اللہ کے نبی نے کھول دیا اس کو, انہوں نے دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی. اب یہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے کہ اللہ کے نبی جب میں دوسری مذاہب کو مانتا تھا, یہودی تھا, نصرانی تھا, تو اس کے اندر کچھ لوگ بڑے نیک تھے, اور وہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے, عبادت اللہ کی کرتے تھے, اور بڑی نیک زندگی گزارتے تھے, حرام کاموں سے بچتے تھے, زنا نہیں کرتے تھے, شراب نہیں پیتے تھے, اس قسم کے دوسرے کام نہیں کرتے, نیکی والی عمل صالح والی زندگی گزارتے تھے. اللہ کے نبی انہوں نے آپ کا زمانہ نہیں پایا, آپ کی نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا, ان کا کیا ہوگا؟ اتنا اچھا سوال ہے, ان کا کیا ہوگا؟ جنت میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے کیونکہ نبی کو معلوم نہیں. اللہ نے آیت نازل کی, کہا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہی آیت اسی قسم کا مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے.
سورہ بقرہ کے اندر بھی اسی قسم کا مضمون آیا ہے. اللہ نے وہاں پہ بھی یہ بات بیان کی, ان الذین آمنوا, بے شک ایمان والے, بے شک ایمان والے, والذین ہادوا, اب جو لوگ یہودی ہے, جو لوگ یہودی ہے, والنصارى, اور نصرانیوں میں سے تھے, یہودیوں میں سے تھے, اسی طریقے سے والصابئین, والصابئین, صابئین میں سے تھے, یا نصرانیوں میں سے تھے, یا یہودیوں میں سے تھے, من آمنا, وہ ایمان لائے, جو ایمان لائے, باللہ, اللہ کی ذات پر, والیوم الآخر, آخرت کے دن پر, وعمل الصالحا, اور انہوں نے نیک کام کیا, انہوں نے کیا کیا, نیک کام کیا, فلا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور نہ یہ غمزدہ ہوں. معلوم پڑا کہ ایسے تمام لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا, ایسے تمام لوگوں کو معاف کر دے گا. یعنی پچھلی امتوں کے اندر بھی جب نبی کا زمانہ جنہوں نے نہیں پایا, اور ان کے عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کے زمانے کے بیچ میں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا بھی زمانہ نہیں پایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زمانہ نہیں پایا, لیکن اس کے باوجود ایمان اپنے صالح اور نیک اعمال والی زندگی گزارتے ہیں, تو اللہ ان پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ ظالم نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کیا کرے گا, ان کو معاف کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ آیت نازل کی گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے جواب کو ان آیتوں کے اندر اس جیسی اور آیت ہے سورہ بقرہ میں, یہ ان آیتوں کے ذریعے ان کا جواب دے دیا گیا. معلوم پڑا کہ اللہ رب العالمین پچھلی امتوں کے بھی نیک لوگوں کو معاف کرے گا. اچھا, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو آرڈر دیا, آخرت میں بھی اللہ پوچھے گا, حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا, اے عیسیٰ, کیا آپ نے ان کو حکم دیا تھا, کیا آپ نے کہا تھا, کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا ماننا, میری عبادت کرنا؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے, اے اللہ, ان کو تو قلتہ فقد علمت, اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا, فقد علمت, تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, اللہ میرے نفس میں کیا ہے میں جانتا ہوں, تیرے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا. اللہ کو اللہ الغیوب ہے. چنانچہ یہاں پہ دیکھیں کیا کہا گیا, کہا گیا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عیسائی کفر کرتے ہیں اور حضرت مسیح ابن مریم کے اوپر کیا کرتے ہیں, کفر کا الزام لگاتے ہیں. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, حضرت مسیح پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کا الزام لگاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو کہا کہ وہ کیا ہے, اللہ, یعنی اللہ کی طرح وہ بھی ہے, اللہ کے بیٹے ہیں, یا اللہ کی عبادت جس طریقے سے کی جائے گی ان کی بھی کی جائے گی. وہ مسیح ابن مریم, اللہ ہی وہ مسیح ابن مریم ہے, اللہ ہی, بے شک اللہ ہی وہ مسیح, وہی مسیح ابن مریم ہے. ایسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جو عرش پہ تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہوگا, وہی سینٹینس ہے, وہی سینٹینس ہے کہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کہہ رہا ہے وقال المسیح, حالانکہ حضرت عیسیٰ نے وہ کیا دعوت دی تھی, سنیں, وقال المسیح یا بنی اسرائیل, حضرت مسیح نے کہا, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے بنی اسرائیل, اے یعقوب کی اولادوں سنو, اعبدوا اللہ, اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ ہی کی عبادت کرو, ربی و ربکم, وہ اللہ جو ہے میرا بھی رب وہی ہے, تمہارا بھی رب وہی ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے میرا رب اللہ ہے, تمہارا رب بھی اللہ ہے, اور یہ کہہ رہے کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے کہ میرا رب اللہ ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم بینکم ولی. پوری سورت پڑھ جائیے, کافروں سے یہی سوال جواب چل رہا ہے, ہم تمہارے معبودوں کو نہیں مانیں گے, تم ہمارے معبودوں کو نہیں مانو گے, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو تم نہیں مانو گے, جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کو ہم نہیں مانیں گے, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. اندازہ لگائے, وضاحت کر دی گئی. اور اللہ کے نبی نے دعا سکھائی چاند دیکھنے کی, ابھی چاند دیکھے تو دعا پڑھے گے آپ, کیا دعا ہے,
اللهم اعنا وعلينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربي وربك اللہ. چاند دیکھتے دیکھتے بھی بندہ جب دعا پڑھ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ چاند اللہ تو نے نازل کیا ہے، تو نے اس کو طلوع کیا ہے ہم پہ، اس کے ذریعے سے جو مہینہ اسٹارٹ ہو رہا ہے امن و امان کا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو راضی ہو جائے. ربنا و تعالی، اے ہمارے رب ہم کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی، میرا رب بھی تو ہی ہے. اے اللہ میرا رب بھی تو ہی ہے، میرا رب بھی اللہ ہی ہے. وَرَبُّكَ اللَّهُ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے. یعنی نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور اے چاند دیکھو دیکھ کے دعا پڑھ رہا ہو لیکن رب نہیں مان رہا ہو. کوئی کہہ سکتا تھا نا چاند کو دیکھ کے دعا پڑھ رہے ہیں، دعا عبادت ہے. ہمارے کچھ بھی مطلب نکالتے لوگ. تو چاند کو دیکھ کے دعا پڑھ رہے ہو، دعا عبادت ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم چاند کی عبادت کر رہے ہو. چاند کو ہی اللہ مانتے ہو یا چاند ہی رب ہے مانا نعوذ باللہ، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، صبح صبح اٹھ کے اس کی عبادت کرتے ہیں. تو مسلمان اگر دیکھ کے دعا پڑھے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ چاند کی عبادت کر رہے. اس دعا کے اندر بھی اس کا جواب ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، ہم تیری عبادت نہیں کرتے. اور اس کو اس انداز سے بھی سمجھ لے توحید کس انداز کی ہے، کس لیول کی چیز ہے، اس کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں توحید 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 ہی بیان کرتے کرتے. توحید صحیح ہوگی تو سب صحیح ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا. اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ لے کائنات کے اندر سب سے افضل ترین پتھر کوئی ہے تو وہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ حجر اسود ہے نا، کعبۃ اللہ میں لگا ہوا ہے. حجر اسود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسا دیا، چوما ہے اللہ کے نبی نے، اور اللہ کے نبی نے چوما ہے. تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ تم بھی تو پتھر کی عبادت کرتے ہو. ہم کعبۃ اللہ کی طرف جھک کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. کہہ سکتا ہے کہ تم بھی تو اس پتھر کے اوپر سجدہ کرتے، اسی کی طرف اٹھ کر کے سجدہ کرتے. اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی. کہا یا حجر انک لا، اے حجر اسود لا تنفع ولا تضر، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اے حجر اسود نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. سب سے افضل پتھر ہے اور سب سے افضل گھر بیت اللہ میں کعبۃ اللہ میں لگا ہوا ہے، جنت سے نازل کیا گیا ہے. سفید پتھر تھا، لوگوں کے گناہوں کو کھینچ کھینچ کر کالا ہو گیا. حضرت عمر کہتے ہیں تو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تجھے چومتا ہوں صرف اس لیے کہ نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، نبی کی ابتدا میں چومتا ہوں ورنہ مجھے چومتا بھی نہیں. معلوم پڑا کہ ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے، ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے، ہم کعبۃ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس کو ڈائریکشن مانتے، قبلہ مانتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم کیا ہے؟ اللہ ہی ہے. یا جو کہہ رہے ہیں کہ محمد جو آج پہ مستوی تھے وہی مدینہ میں آ گئے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سب شرکی الفاظ ہیں، یہ کفر ہے. انسان کو ایسے الفاظ کو اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میری زبان کو پکڑنا ہے. آخری چیز سنیں، اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا، قل اتعبدون من دون اللہ. اللہ بیان کر رہا ہے. ابھی جتنی مثالیں میں نے دیا نا، حجر اسود کی مثال دیا میں نے آپ کو، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی، چاند کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجیے، اے نبی آپ کہہ دیجیے، قل آپ کہہ دیجیے لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کے اوپر بھی مالک نہیں ہوں. اٹھا کے دیکھ لیجیے ٹرانسلیشن، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نہ نفع پہنچا سکتا ہوں اپنے آپ کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، الا ماشاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے. یعنی وہی نفع پہنچتا ہے وہی نقصان پہنچتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور جنگ احد میں نبی کے دانت ٹوٹے، دندان مبارک شہید ہو گئے، گالوں سے خون بہنے لگا، بیماری کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کی تکلیف ہونے لگی. ہاں یہ سب تکلیفیں رسول اللہ کو پہنچ رہی ہے جو سب سے افضل ترین شخص ہے. معلوم پڑ رہا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف
اور اللہ ہے، اور جن کو تکلیف پہنچ جائے تو دوسروں کو نفع نقصان کیا دے سکتے ہیں؟ تو معبود تو صرف اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اب اتنی مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل کہہ دیجیے اتعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، وہ نہ نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے مالک ہے، نہ نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے مالک ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کی بہترین مثال ملتی ہے مشرکین مکہ کے زمانے میں۔ ایک شخص نے کیا مشرک نے بیان کیا اپنا واقعہ کہ ہم کیا کرتے تھے، ہم جب سفر پہ نکلتے تھے وہ ستو ہوتا ہے، ستو آٹے کا ستو ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو کا ہوتا ہے، چنے کا ہوتا ہے نا، ستو لے کے نکلتے تھے راستے میں کھا پی لیں گے کچھ۔ اب جب رات ہوتی تھی تو رات میں جب سونے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے، اس ستو کو پانی میں بھگا کر ایک مجسمہ بناتے تھے، ایک اسٹیچو بناتے تھے، مورتی بناتے تھے، اور اپنے سرانے رکھ کے سو جاتے تھے، اور اس کو کہتے تھے دیکھ صبح تک میری حفاظت کو کرنی ہے، میں سو رہا ہوں، صبح تک تجھے میری حفاظت کرنی ہے۔ اور جب صبح ہوگی وہ جس نے بنایا تھا، جب اس کو بھوک لگتی، اس کو ناشتے کی حاجت ہوتی، اسی ستو کو گھول کے پانی میں کھا جاتا تھا، اسی ستو کو گھول کے پانی میں کھا جاتا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جتنے تم نے معبود بنائے ہوئے، یہ اپنے ہاتھوں سے جو بنائے ہوئے یہ تم کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کی کئی مثالیں اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھ لیجیے، لکڑی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، 3 بیٹے ایمان میں داخل ہو گئے، اور یہ اپنے گھر میں لات اور عزا کے بڑے بڑے مجسمے انہوں نے لگائے ہوئے، 3 بیٹے حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت پہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ غالباً 3 بیٹے تھے ان کے، 3 یا 4 بیٹے تھے، سب کے سب ایمان میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرے بیٹے ایمان والے ہو گئے، اب اپنے جو مجسمہ ہے ان کے گھر میں اس کو بہت اچھے سے صاف صفائی سے چمکا کے رکھتے ہیں۔ رات میں سونے گئے، صبح اٹھ کے دیکھا تو گندگی اس کے سر میں ڈالی ہوئی ہے، جوتوں کا ہار پہنا دیا گیا، اس کے اوپر لا کے کوڑا وڑا ڈال دیا گیا، ان کے بچوں نے ڈالا ابا کو سمجھانے کے لیے، یہ کس نے کیا؟ بہت غصہ ہو گیا، بہت سخت ناراض ہوئے گھر والوں کے اوپر، اس کی پوری صفائی کیے، اور پھر رات میں جب جانے لگے 2-3 دفعہ ایسا ہوا، جب زیادہ ہو گیا تو ایک دن کیا کیا، تلوار نکال کے اس کے گردن میں لٹکا دی۔ اب اگر کوئی رات میں آئے، اپنے مجسمے سے کہہ گئے، اپنے بت سے کہہ گئے، اگر رات میں کوئی آئے تو اس تلوار سے اس کو ختم کر دینا، کوئی بھی ہو ختم کر دینا۔ اب صبح آئے تو تلوار بھی اور وہ مجسمہ بھی باہر کوڑے دان میں پڑا ہوا ہے۔ اتنا غصہ ہوئے کہ یہ کیسا معبود ہے جو تلوار ہونے کے باوجود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ میری حفاظت کیا کرے گا؟ وہاں سے ایمان داخل ہو گیا ان کے دل میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی۔ اور آپ اندازہ لگائے یہ لنگڑی ٹانگ سے جنگ لڑتے لڑتے جنت میں داخل ہو گئے، شہید ہو گئے، لنگڑی ٹانگ سے جنت میں داخل ہو گئے۔ اندازہ لگا یہ وہ صحابہ تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہم کو چاہیے ایمان کے باوجود اگر ہم ایسا کریں گے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو نفع نقصان کا مالک مانیں گے، یقیناً ہم سے بڑا نقصان میں ہونے والا کوئی شخص نہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے مصیبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، دوسروں کے لان تان اور دیگر چیزیں برداشت کر رہے ہیں، اور پھر جہنم میں بھی چلے جایا۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کم سے کم مسلمان ہیں تو توحید پہ رہیے، توحید والی ایمان کو لائیے۔ اللہ سے دعا ہے، آگے باتیں تو کافی ہے لیکن ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔